ایران نے وہ کر دکھایا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ مشرق وسطیٰ میں پھیلایا گیا امریکہ کا جاسوسی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ جاسوسی نظام کہاں کہاں تباہ کیا گیا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، امریکہ کا جاسوسی نظام مشرق وسطیٰ میں کہاں کہاں پھیلا ہوا تھا؟ کہاں کہاں ایران نے تاک تاک کر وار کیے اور اس جاسوسی نظام کو تباہ کیا؟ یہ بالکل ایک مثلث کی طرح سے سی آئی اے نے ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ آپ نے اگر امریکن ڈالر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک پیرامڈ بنا ہوا ہے، اور وہ پیرامڈ بھی اسی طرح سے مثلث ہے ایک، اور اس مثلث میں جو ہے انہوں نے اپنا سی آئی اے کا سسٹم بنایا، یعنی ایک آفس ان کا اسرائیل میں تھا، ایک سعودی عرب میں تھا، اور ایک متحدہ عرب امارات میں۔ یہ تین آفسز جو تھے یہ باقاعدہ ایک نیٹ ورکنگ کی طرح کام کرتے تھے، اور جتنا خلیج میں آپریشن ہے امریکہ کا اس کو دیکھا کرتے تھے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جن تین جگہوں پر جو وزارت دفاع کے کمپلیکس پر حملہ ہوا تھا اسرائیل میں، وہ سی آئی اے کا اس ریجن کا ہیڈ آفس تھا، اس کو تباہ کیا۔ اس کے بعد اگلا حملہ ہوتا ہے امریکن ایمبیسی پر سعودی عرب میں، 2 ڈرونز گرتے ہیں، اور میں نے کل آپ کے ساتھ ویلاگ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس میں ریکارڈ جلا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ عام خبر نہیں تھی کہ اس میں ریکارڈ جلا ہے۔ یہ خبر اہم کیوں ہے؟ وہاں پر بھی سی آئی اے کا دفتر تھا، اور اس کی تصدیق جو اب میڈیا نے کر دی۔ اچھا چلیں اب متحدہ عرب امارات کی طرف آ جائے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10ویں مالے پر ایک سی آئی اے کا آفس بنا ہوا تھا، جو کیموفلاج تھا، ایک کمپنی کا آفس تھا جس کے اندر سی آئی اے اہلکار کام کرتے تھے۔ وہاں پر بھی تاک کر شاہد 136 جو ہے کاماکازی ڈرون جو ہے وہ لگا، اور اس پورے آفس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مکمل کریں، میرا ایک سوال ہے، میں آپ ضرور کریں۔ یہ سارا سسٹم جو ہے جس طرح سے آپریٹ ہو رہا تھا وہ ایران نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب امریکہ کے لیے اس جاسوسی نیٹ ورک کو دوبارہ بنانا ذرا مشکل اس لیے ہوگا کیونکہ ایران اپنے تمام اہداف سیٹ کر چکا ہے اور پن پوائنٹ کر چکا ہے کہ کہاں کہاں پر امریکی ہیں۔ اس حد تک ہے کہ وہ جو ہوٹلز امریکنز کے حوالے تھے یا جہاں امریکنز ٹھہرتے ہیں اس کی نشاندہی بھی ایران کے پاس ہے۔ آپ کے سوال سے پہلے صرف ایک بات بتا دوں کہ اس وقت بھی پاسداران انقلاب کے ساتھ تعاون کے شک میں خلیجی ممالک میں 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ ایران کا نیٹ ورک بھی چیک کریں کہ اس نے کیسے نظر رکھی ہوئی تھی۔ گو ہم سمجھتے رہے کہ ایران پر پابندیاں ہیں اور وہ نکل نہیں پا رہا ہے ان سے باہر، لیکن ایک ایک رپورٹ اس کے پاس ہی کہاں کہاں کون کون سا دفتر ہے، اور اس نے سب سے پہلے امریکہ کے دماغ کو ہٹ کیا، جو کہ سی آئی اے کہلاتی ہے کہ اس کا دماغ ہے جو ساری پلاننگ کرتا ہے۔ اس نے اپنی وار پلاننگ کا آغاز ہی سی آئی اے آفیسز تباہ کرنے سے کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں آگے چل کر وہ کیا کرنے والا ہے۔ بالکل عامر بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایران تک اتنی مستند رپورٹ کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے صبح بھی آپ سے بات کی تھی، چائنا اور رشیا، کیونکہ یہ جو موساد ہے یا سی آئی اے ہے یا کے جی بی ہے یا امریکہ چائنیز ہے، یہ ایک دوسرے کی بھنک رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی اس میں بعید نہیں ہے۔ سی آئی اے والے راؤ پہ نظر رکھتے ہوں گے، راؤ والے جو ہے موساد پہ نظر رکھتے ہوں گے، موساد والے یہ سارے آپس میں دوست بھی ہوں تب بھی ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی کارروائیوں کو کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان کے جاسوسوں کے متعلق جاسوسی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کے آفیسز کے متعلق بھی جاسوسی کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب ایک کمپنی بنائی جاتی ہے تو اسی وقت پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے جاسوس، اب میں نام کہنا نہیں چاہتا، ایک جانور کی طرح سونگھتے ہوئے جاتے ہیں، اور اس کی رپورٹ جو ڈیٹا ہے نہ وہ اس کو چھیڑتے ہیں نہ اس کو تنگ کرتے ہیں، موقع آنے پر اس پر وار کرتے ہیں۔ اور یہ وار جو ہے اسی وار میں جو ایران امریکہ وار ہے یہ کیا گیا، پہلا ہٹ ہی انہوں نے سی آئی اے کے آفیسز کو کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے متعلق جو ڈیٹا تھا وہ سی آئی اے آفیسز میں اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور سی آئی اے آفیسز میں اکٹھا ہونے والا یہ ڈیٹا جو تھا یہ انتہائی قیمتی ڈیٹا ہے۔ اس میں بہت سارے راز خلیجی ممالک کے بھی ہوں گے، بہت سارے راز عرب ممالک کے بھی ہوں گے، بہت سارے راز ایران کے متعلق بھی ہوں گے۔ یہ سارا ڈیٹا جلا دیا گیا ہے۔ یہ جو تاک کا نشانہ لگایا، جو 10ویں مالے پہ آگ لگی، وہ تقریباً 1.5 دن نہیں بجھی، اتنی زبردست آگ تھی۔ اسی طرح امریکن ایمبیسی کے اندر جب یہ آگ لگی، جو 2 ڈرون گرے، تو میں نے آپ سے کہا کہ یار یہ ریکارڈ والا معاملہ کیوں سامنے آیا ہے، تو وہاں بہت سارا ریکارڈ جلا، تو آپ نے مجھے کہا تھا یہ پاسپورٹ ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا
کہ اگر ریکارڈ کی خبر باہر آئی ہے تو پھر یہ خفیہ ریکارڈ ہو رہا ہے. آج ہی آ گئی خبر کہ یہ CIA کا آفس تھا. عامر بھائی یہ کتنی بڑی ایمبیسی، صرف 2 چھوٹے چھوٹے ڈرون اور اتنی بڑی تباہی. دیکھیں تباہی اتنی بڑی نہیں ہوئی. یہ اگر کہیں کہ پوری کی پوری ایمبیسی ختم ہو گئی، یہ پہلی بات تو یہ ہے. پوری کی پوری ایمبیسی نہیں ختم دو ہوئی، کونوں ریکارڈ جلا، کئی لوگ مارے گئے. 2 کونوں میں یہ لگا ہے. ایک وہ ریکارڈ روم کی جانب لگا ہے ڈرون اس کا، اور دوسرا جہاں پر آپ اطلاع دیکھیں کہ پتہ تھا کہ کس کونے میں ریکارڈ روم ہے اور وہاں پہ ہی مجھے یہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو شاہد ڈرون ہے یہ رک کیوں نہیں پا رہا ہے. ایک تو رک نہیں، شاید کیا چیز ہے. شاہد 136 کاما کازی ڈرون ہے، رک نہیں پا رہا ہے اور ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. اور اس کے لیے میں نے صبح ایک ولاگ بھی کیا کہ یار یہ $20,000 کی چیز ہے، اس کو مارنے کے لیے $4 ملین کا پیٹریاٹ چلانا پڑتا ہے. کتنا وہ بھی ایک نہیں چلانا پڑتا، کئی چلانے پڑتے ہیں. کوئی اس کو لگتا ہے، کوئی نہیں لگتا، کوئی ویسے ضائع ہو جاتا ہے. اس میں کیا ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ لو پرواز کرتے ہوئے بلڈنگوں کے درمیان میں سے. اب آپ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک تو وہ لو پرواز کرتا ہے، دوسرا بڑی سلو پرواز کرتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈرون یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے کوئی پرندہ پرواز. ہاں ایسا ہی ہے. جلدی انٹرسیپٹ بھی نہیں ہوتا. اس کی جو اصل چیز ہے وہ اس کی زمین کے قریب ہونے کی پرواز ہے. دیکھیں پیٹریاٹ ایک میزائل ہے جو ہوا میں آنے والی چیزوں کو کرتا ہے، اور اگر بلڈنگ کے درمیان میں کوئی چیز چلے. اب آپ نے دبئی والی فوٹیج دیکھی ہے، بلڈنگوں کے درمیان میں سے چلتا وہ اپنی بلڈنگ تک پہنچا ہے. یعنی اس نے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ پرواز. اگر آپ اس کو انٹرسیپٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کا میزائل ہو سکتا ہے کسی اور بلڈنگ پہ بھی لگے. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو یہ حکمت عملی ایرانیوں نے کہاں سے سیکھی؟ پاسداران انقلاب کے پاس یہ ٹیکنالوجی کیسے امپروو ہوئی، کیسے وہ اپنے ڈرونز جو ہیں اپنے متعلقہ جگہوں پر پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ CIA کو میرا خیال ہے کہ اس 52 صدی میں، یہ 75 سالوں میں بڑی شکست ہوئی ہے کہ اس کے 3 آفیسز جو کہ اہم ترین آفیسز ہیں، جہاں سے بیٹھ کر وہ سوچ رہے تھے کہ پورا مڈل ایسٹ کیا پوری آبنائے ہرمز کو بھی کنٹرول کریں گے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. یہ امریکہ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب تک کا CIA کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اب تک کا بڑا سب سے بڑا نقصان ہے. دیکھیں CIA کے ایجنٹس پکڑے جاتے رہے ہیں، لیکن CIA کے آفیسز پر اس طرح سے حملہ اور تاک کر حملہ ہونا، جلائے جانا، یہ بڑا ان کا نقصان ہے. اور اسی پر میرا حال ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تل ملا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کہتے تھے کہ میں سعودی جو سفارت خانہ ہے اس کا بدلہ لوں گا، وہ کہہ رہے ہیں دبئی والے حملے کا بھی بدلہ لوں گا. آپ دیکھیں نا، چیک کریں ان کو، باقی جگہوں پہ کچھ نہیں ہے. اس نے نہیں کہا کہ برین میں جو ہمارا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر گیا اس کا بدلہ لوں گا، اس نے کہا دبئی والا بدلہ لوں گا اور سعودی عرب والا. یہاں پہ اس کا مطلب ریکارڈ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بہت مرے ہیں. مرے بھی ہوں گے. دیکھیں اگر پاسداران انقلاب یہ 650 کا فگر دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے فوجی ہوں. فوجی نوعیت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فوج کے مختلف اداروں کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہوتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں. اور دوسرا امریکن ایمبیسی کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، گارڈز ہیں، وہ بھی تو انہی میں سے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ فگر بہت. لیکن اس کے علاوہ گارڈز کے علاوہ کچھ سیولین لوگ بھی تو کام کرتے ہیں نا ایمبیسیز میں، جیسے ویزا سیکشن میں کام کرتے ہیں. وہ جیسے ملٹری اتاشیز ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایمبیسی کے اندر کام کرنے والے بیشتر لوگ CIA کے ہوتے ہیں. ہر ایمبیسی میں اس ایجنسی کے لوگ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا سیکریٹ اور سیکریسی والا کام ہے جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے تازہ ترین اطلاعات سے آپ کو آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے اور کس طرح CIA کے آفیسز کو نشانہ بنایا اور کتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.